وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك مصابيح الهدى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. رواہ البہقی. تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف و تمہید اس ذات ذوالجلال مالک ارض و سماء کے لیے جس رب العزت نے آج اس مختصر مجلس کے اندر بابرکت منزل کے اندر آپ کو اور ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. موضوع مساجد کی تعمیر سے متعلق تھا، لیکن وقت کی نزاکت اور حالات کے دیکھتے ہوئے صبح سے الحمدللہ آپ مساجد کی تعمیر سے متعلق دارالعلوم کے طلباء سے سنتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس ہمارے بزرگ رہنما جو کسی تعریف کے محتاج نہیں آپ کے سامنے آئیں گے. میں صرف چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. مجھے یہ حدیث یاد آئی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی للمخلصین، مخلص لوگوں کے لیے خوشخبری ہو. اولئک مصابیح الہدی، یہ مخلص لوگ، یہ اخلاص والے لوگ مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ ہیں. ہدایت انہی سے ملتی ہے، ہدایت انہی کے ذریعے سے آتی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلصین کے لیے پہلے تو خوشخبری سنائی کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی ارادہ کرنے سے پہلے آپ نے ارادے کے اندر خالص اور خالص رب کی رضا حاصل کرتے ہیں. خالص اور خالص یہ سوچتے ہیں کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کام کے لیے ہم تیار ہوئے ہیں، جو کام یہاں پر ہونے جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہو. جب ارادہ پختہ ہو، کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، صرف 10 یا 15 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ صحابہ
صحابہ کرام رضوانُल्लाह اجمعین کا اخلاص اور وہی اخلاص آج ہمارے اندر یا ان لوگوں کے اندر یا ان سلف اور خلف کے اندر یا موجودہ مخلصین کے اندر جن مخلصین کی دعوت سے قریہ گاؤں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول صادق آ رہا ہے کہ اولئک مصابیح الہدی، یہ لوگ وہ ہیں جو مصابیح الہدی ہیں، جن کے ذریعے سے ہدایت گاؤں پہنچتی ہے، جو ہدایت کے چراغاں ہیں، جن کے ذریعے سے قرآن کی دعوت گاؤں پہنچتی ہے، جن کے ذریعے سے دعوت الہی گھر گھر تک پہنچ جاتی ہے، جو ان فتنوں کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک مصابیح الہدی، یہ ایسے ہدایت کے چراغ ہیں، یہ ایسے ہدایت کے چراغ ہیں جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سنت رسول سے ہدایت لے کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا تتجلی عنہم، ان کے ذریعے سے روشن ہو جاتے ہیں۔ کیا روشن ہو جاتے ہیں؟ تتجلی عنہم فتنۃ ظلما، ایسے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، ایسی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں شرک اور بدعت کا اڈا بن چکا ہوتا ہے، جہاں طرح کے شرک اور بدعت اور خرافات ہوتے ہیں، لیکن جب مخلصین کی دعوت وہاں جاتی ہے، جب کوئی مخلص آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ چراغ کا کام کرتا ہے، مصابیح الہدی کا کام کرتا ہے، اور وہی مخلص آج آپ کی جماعت کے اندر موجود ہیں، وہی مخلص آج آپ کی جماعت کے اندر اور اس سٹیج کے اندر، اس مجلس کے اندر حاضر ہیں۔ یہ وہ مخلص لوگ ہیں جنہوں نے آج سے لے کر جب سے ہوش سنبھالا، یا جب سے میں کہوں گا دعوت الہی کے لیے ان کو اللہ نے چنا، تب سے لے کر کتنے گاؤں میں مساجد تعمیر ہوئی، تب سے لے کر کتنے لوگوں کو ہدایت پہنچائی، تب سے لے کر آج تک کتنی مساجد تعمیر ہوئی۔ تو انہی کو کہتے ہیں اولئک مصابیح الہدی، یہی وہ ہدایت کے چراغ ہیں جن کے ذریعے سے توحید پھیلتی ہے، جن کے ذریعے سے توحید گاؤں میں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کام لینا چاہتا ہے، کسی سے کام لینا چاہتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی ڈگری حاصل کر کے آیا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے سر کے اوپر کوئی بڑی دستار ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا لباس کوئی جامع لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ مخلصین کی جب مخلص لوگوں کی دعوت قبول کرتا ہے، لینا چاہتا ہے، تو وہ سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے چلنے کے اندر سادگی، ان کے کھانے کے اندر سادگی، ان کے پینے کے اندر سادگی، ان کے بسنے اور بیٹھنے کے اندر سادگی۔ خدا کی قسم میں نے ایسے مخلص دیکھے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے مخلص لوگ اور سلف الصالحین کو بھی دیکھیں اور آج کے مخلصین کو بھی دیکھیں کہ اپنے گھر آج تک نہیں بنائے۔ ہم نوجوان جب جوانی میں سنبھلتے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ہوتی ہے کہ اپنا گھر بنا لیا جائے، گھر بنا لیا جائے، گھر کے بعد شادی کریں گے، زمین خریدی جائے، گھر بنایا جائے۔ لیکن ہمارے مخلص ایسے ہیں کہ آج تک اپنے گھر کی فکر نہیں، جیسا تھا ویسے ہی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی دنیا کے لیے، دین کے لیے دے دی، آپ لوگوں کے لیے دے دی، توحید کے چراغ کو جلانے کے لیے دے دی۔ گاؤں میں صبح شام جاتے ہیں، نہ اپنے آرام کو دیکھا ہے، نہ اپنے آسائش کو دیکھا ہے، نہ اپنے بال بچوں کو دیکھا ہے کہ کچھ گھر میں کھاتے بھی ہیں یا نہیں، کچھ گھر میں ملتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ اسلاف کی سنت ہے، یہ اسلاف کا طریقہ ہے، اور یہی وہ اسلاف ہیں جو آپ کی مجلسوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس کو چار چاند لگاتے ہیں، اور ان کے سامنے ہماری کیا وقت۔ ہم تو دنیا دار بن چکے ہیں، ہم تو صرف دنیا کے پیچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک مصابیح الہدی، یہ مصابیح الہدی ہیں، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ جاؤ کسی گاؤں کے اندر لے جاؤ، جاؤ کسی بستی کے اندر لے جاؤ، جاؤ کسی بدعت اور خرافات کے اڈے کے اندر لے جاؤ، تتجلی عنہم فتنۃ ظلما، ارے کم فتنوں کی تو بات نہیں، فتنۃ ظلما، ایسی بدعت کا، ایسے بدعت اور خرافات کا کلا کما کر دیں گے جہاں کبھی لا الہ الا اللہ کی آواز تو پہنچی تھی، لیکن شرک اور بدعت سے وہ بستیاں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور آج یہ مبارک ساتھ، یہ مبارک موقع، یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ تقریریں کرنے والے بہت آئے، بہت آئیں گے، بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے القاب ہیں، لیکن جب تک اخلاص نہیں ہے کسی عمل کے اندر، تب تک
اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے، تب تک اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ مجلسیں سجیں گی، لوگ بڑھ چڑھ کر آئیں گے، واہ واہ اور مبارکباد آئے گی، لیکن جو رزلٹ آنے والا ہے وہ نہیں آئے گا۔ لیکن جب مخلصین آئیں گے، جب متقی آئیں گے، جب اللہ کے نیک بندے آئیں گے، تو پھر دیکھو کیسے مصابیح الہدیٰ، کیسے قرآن اور سنت کی دعوت، سلف الصالحین کی دعوت گاؤں گاؤں میں پہنچتی ہے، اور پہنچی ہے الحمدللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہوں۔ آج صبح سے میں بچوں کا پروگرام سن رہا تھا، کم وقت ہوا ادارے کو، بہت کم وقت ہوا، لیکن الحمدللہ دارالعلوم سلفیہ سے فارغ ہونے والے بچے یا اس کے اندر زیر تعلیم بچے اپنے مخلصین اور اپنے اسلاف کی دعوت کو پہنچانے کے لیے کریا جا رہے ہیں۔ یہاں بھی صبح سے آپ ان کے بیان سن رہے تھے، اور آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ الحمدللہ آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کی بستی کے اندر، یہاں کے 2 بچے پچھلے سال گئے تھے، اس سال صبح سے آپ نے ان کو سنا، اور آنے والے چند سالوں کے اندر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کا سر کا تاج بنائے، دین اور دعوت الہی کا سرتاج بنائے، دعوت دین کا پیغام سنانے والا بنائے۔ صبح سے بیان کر رہے تھے، اور یہ دعوت پہنچانا، ان کو تیار کرنا، ان کو لوگوں کے اندر قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا اور پہنچانا آسان بات ہے، لیکن ان کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کرنا، ان کا رزلٹ آگے دیکھنا، یہ صرف اور صرف ایک متقی اور ایک مخلص آدمی ہی کر سکتا ہے، ورنہ یہ ڈھانچے بنتے ہیں اور گرتے ہیں، یہ تعمیریں ہوتی ہیں اور پھر غیر آباد ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آج اگر اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہونے جا رہا ہے تو آپ یہ تہیہ کر لیں، آپ یہ ارادہ کر لیں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جس کام کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہم اس کام کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا جوئی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دنیا کٹ جائے، لوگ ناراض ہو جائیں، بستیاں ناراض ہو جائیں، ہمیں صرف راضی کرنا ہے تو رب ذوالجلال کو راضی کرنا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو لے کر بستی بستی جو پہنچے، لوگ ناراض تھے، جماعت والے ناراض تھے، دوست و احباب ناراض تھے، لیکن اللہ نے جب ان کو سر بلند کیا تو ایک آدمی کی دعوت سے کتاب اور سنت کی دعوت کریا اور گاؤں گاؤں پہنچ گئی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولئک مصابیح الہدیٰ، یہ مصابیح الہدیٰ ہیں، یہ ہدایت کا چراغ ہیں، جو آپ کو قرآن سے نور نکال کر آپ کے دلوں میں بھرتے ہیں، جو حدیث سے نور نکال کر نورانی موتی آپ کے دلوں کے اندر بھرتے ہیں، جو سلف الصالحین کے طریقے کو آپ کے دلوں کے اندر اجاگر کرتے ہیں، جو ہماری سوئی ہوئی بستیوں کو جو شرک اور بدعت کے اندر ہے اس کو جگانے کا کام کرتی ہیں، شرک اور بدعت کو جلانے کا کام کرتی ہیں، نور ہدایت کو جگانے کا کام کرتی ہیں، اور وہ ہستیاں ہیں جو مصابیح الہدیٰ کا کام کرتی ہیں۔ فرمایا طوبی للمخلصین، یہ چیز صرف اگر کسی کے اندر ہے تو وہ مخلصین لوگوں کے اندر ہے۔ ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیت رجلا غزا، ایک شخص کے بعد جاء رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس فیہ ذکر والاجر، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک آدمی دین کی سربلندی کے لیے جاتا ہے، دین کی فوقیت کے لیے جاتا ہے، لڑتا ہے، یلتمس غزا، دنیا کے اندر جاتا ہے، اپنی گردن کٹوا دیتا ہے، لیکن مطلوب اس کو کیا ہوتا ہے؟ یلتمس الاجر والذکر، 2 چیزیں اس کو مطلوب ہوتی ہیں۔ ذرا غور سے سنیں کہ ہمارے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا 2 چیزیں اس کو ملتمس ہوتی ہیں، 2 چیزوں کا وہ چاہت کرتا ہے، کہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے لڑنے کے لیے،
ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب میں لڑوں گا اللہ کے دین کی سربلندی ہوگی، جب میں اللہ کے راستے کے لیے جاؤں گا اللہ خوش ہوگا۔ اور دوسرے فرمایا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالذِّکْرُ، کہ میں جب مجلس کے اندر جاؤں گا میری تشہیر ہوگی، میرا نام ہوگا، میرے لیے واہ واہ ہوں گے، لوگ کہیں گے بڑا اچھا خطیب آیا تھا، بڑا اچھا آدمی آیا تھا، بڑا قاری قرآن آیا تھا، بہت اچھی تقریر کر لی، بہت واہ واہ بٹور لی۔ دو چیزیں اس کو مطلوب تھیں، ایک رب کی رضا، دوسرے لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کی نام آوری۔ فرمایا صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارائیتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیئن لا شیئن لا شیئن، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ثلاث مرات، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعائے، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من عمل الا من کان وجهه وابتغاء رضائه، کہ جو شخص کسی بھی کام کے اندر آگے آتا ہے اگر اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے اور لوگوں کی چاہت ہے کہ لوگ مجھے کچھ کہیں، تو پھر یاد رکھیں لا شیء فی، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو سمجھ آیا کہ جب اللہ کی رضا کے ساتھ لوگوں کی رضا مطلوب ہو تو پھر انسان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک چیز حاصل ہوئی، جو مخلصین ہیں، جو مخلصین تھے، ان کی چاہت اپنی دنیا بنانا نہیں تھی، اپنا نام کمانا نہیں تھا۔ جن کو نام کمانا تھا وہ نام کما کر چلے گئے، ان کا نام آج تک لینے والا کوئی نہیں۔ جو نام کمانے والے تھے وہ دنیا میں بنا رہے ہیں اپنی بلڈنگیں، نام بھی کما رہے ہیں، اور اللہ کی رضا ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، وہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جن کو دنیا سے غرض نہیں تھی، خدا کی قسم آج بھی ان کو دنیا سے غرض نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں۔ تو اگر اللہ کے ہاں کسی کا قابل قبول عمل ہے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذالک وابتغاء رضائہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے۔ اگر اللہ کی خوشنودی کے اندر کسی دوسرے کی خوشنودی بھی ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج سے یہ تہیہ کریں کہ اگر ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچے گا تو وہ صرف اس وجہ سے پہنچے گا کہ اس کے اندر اخلاص ہو، دنیا کے دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے ہمارے استاد محترم محتمیم صاحب ترجمان سلفیت صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو مزید ہمارے اوپر سایہ فگن رہے تاکہ یہ کتاب و سنت کی دعوت آگے پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری پریشانی اور مصیبتوں سے دور فرمائے۔